अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में 3-4 अहम चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है पीएमएस के डेट शीट के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आप पीएमएस के रिटन एग्ज़ाम में इजीली 700 प्लस जो है वो कैसे स्कोर कर सकते हैं। इस दफ़ा सीट्स ज़्यादा हैं। अगर आपने 700 प्लस 750 तक रिटन में स्कोर कर लिया तो आपके जो एलोकेशन के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। वैसे अमूमन पीएमएस में सीट्स जो हैं वो काफ़ी कम होती हैं, जिसकी वजह से इसका रिटन में आपका स्कोर और ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि सीट्स ज़्यादा हैं तो मेरिट थोड़ा नीचे आएगा। अभी भी आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप 800 से अबव मार्क्स ले लें तो वो तो आपके लिए बेस्ट होगा, लेकिन 700 से नीचे आपने नहीं जाना। और आप आसानी से 700 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं, किन सब्जेक्ट्स में आप ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा STEO पीरा की अपडेट आपके साथ शेयर करनी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अच्छा जी, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आप लोगों में से अगर किसी को भी डिटेल नोट्स चाहिए हों पीएमएस कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के लिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए, और यहाँ पर ये जो वन पेपर एग्ज़ाम्स मेंशन्ड हैं, तो उसके लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट आपने सिर्फ व्हाट्सएप पर ही करना है और नोट्स लेने से पहले आप सैम्पल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सर आपको सैम्पल और बाकी जो पेमेंट डिटेल्स हैं वो व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर देंगे। काइंडली कॉन्टैक्ट 7 AM to 8 PM इसी टाइम के अंदर कीजिएगा। और पीएमएस के तमाम कंपल्सरी सब्जेक्ट्स और ऑप्शनल के पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, एजुकेशन और फ़िलासफ़ी, ये नोट्स जिसको चाहिए हों तो वो ले सकते हैं। प्रेसी एंड कंपोजिशन और पाकिस्तान स्टडीज़ के सॉल्व्ड पास्ट पेपर्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप सारे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के नोट्स लेते हैं तो वो आपको काफ़ी डिस्काउंट पर मिल जाएंगे। अच्छा जी, अभी तक पीएमएस के लिए कंप्लीट डेट शीट अनाउंस नहीं की गई है कि आप लोगों को ये पता चल सके कि किस डेट को आपका कौन सा पेपर होगा। ऑप्शनल्स वगैरह में क्योंकि कंपल्सरी तो फिक्स होते हैं, वो चेंज नहीं होते। पहले दिन आपका इंग्लिश, एसे और प्रेसी का पेपर होगा। इसी तरह से बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट का पेपर एक दिन होगा और थर्ड डे आपका सिंगल पेपर होगा, क्योंकि जीके का पेपर ऑलरेडी हो चुका है। तो कंपल्सरी में आपके पास 5 सब्जेक्ट जो है वो बचे हैं। तो 24, 25 और 26 इनमें से एक दिन जो है वो आपका सिंगल पेपर होगा। 24 को तो आपका सिंगल पेपर नहीं होगा, इंग्लिश, एसे और प्रेसी का पेपर होगा। 25 को आपका सिंगल पेपर हो सकता है या 26 को आपका सिंगल पेपर हो सकता है। अब वो कौन सा होगा जब एग्जैक्ट डेट शीट आती है तो ही उसका पता चलेगा। अच्छा, जो पीपीएससी ने स्केड्यूल जारी किया है उसके अकॉर्डिंग कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें ऑप्शनल पेपर्स में छुट्टियां आएंगी। सबको ऑप्शनल्स में छुट्टियां नहीं आती हैं, ये आपने याद रखना है। कुछ के इकट्ठे पेपर स्केड्यूल हो जाते हैं और जो हॉलीडेज़ बीच में आ रही होती हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में, वो उनके पेपर्स के बाद आ रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2023 की डेट शीट है। इसमें अब जिन स्टूडेंट्स ने ग्रुप ई, सी और ए में से सब्जेक्ट्स को चूज़ किया हुआ था तो इनको ऑप्शनल में कोई छुट्टी नहीं थी, जबकि ग्रुप डी वालों को दरमियान में एक छुट्टी मिल गई थी। तो ऑप्शनल पेपर्स में ग्रुप्स को सीक्वेंस के हिसाब से नहीं रखा जाता। जैसे 2023 में ये सबसे पहले ग्रुप ई के पेपर्स हुए, फिर ग्रुप सी के, देन ए, उसके बाद डी, बी, एफ एंड जी। तो ये सीक्वेंस से नहीं चलते हैं। पीपीएससी की मर्ज़ी कि वो कौन से ग्रुप को पहले रख दे, कौन से को आखिर में रखे, तो ये उस पर डिपेंड करता है। अब ये जो है वो पीएमएस की 2024 की डेट शीट है। इसमें पहले दिन इंग्लिश, प्रेसी और एसे का पेपर हुआ। सेकंड डे उर्दू और पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर हुआ और इस्लामियात का जो पेपर था वो सिंगल था। उसके बाद 2024 में जो सीक्वेंस रही है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, इसमें सबसे पहले ग्रुप जी के पेपर्स हुए और कंपल्सरी के बाद आप यहाँ पर छुट्टियाँ देखें कि 20 जनवरी 2025 को इस्लामियात का पेपर था और उसके बाद 25 को जाकर ऑप्शनल पेपर्स जो है वो स्टार्ट हुए थे। तो पहला ग्रुप जो है वो ग्रुप जी था, देन ई, एफ,
اس کے بعد گروپ ڈی، دین گروپ بی اینڈ سی۔ پیپرز کی جو سیکوینس ہے یہ مجھے بھی کنفیوژن ہو گئی تھی، کل کسی اسٹوڈنٹ نے پوچھا ہوا تھا تو میں نے اس کو سی ایس ایس کے ساتھ کنفیوز کر دیا۔ سی ایس ایس والے جو ہیں ان کی سیم ہی سیکوینس چلتی ہے ہر سال، بس ڈیٹس ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں پیپرز کے لیے۔ ڈیٹ شیٹ ان کی ہمیشہ سیم رہتی ہے اور جو پیپر کا سیکوینس انہوں نے ایک دفعہ رکھا ہوا ہے وہ سیم ہی رہتا ہے، لیکن پی ایم ایس کے لیے یہ چینج کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ پچھلی ڈیٹ شیٹ کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگا سکتے پچھلے سال جو گروپس کی سیکوینس رہی ہے وہ اس سال بھی وہی ہوگی۔ اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پی ایم ایس میں وہ کون سے سبجیکٹس ایسے ہیں جن میں آپ زیادہ سکور کر سکتے ہیں۔ ویسے تو آپ کا یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ کسی بھی سبجیکٹ میں آپ نے 60 سے کم مارکس نہیں لینے۔ تو انگلش پریسی اور کمپوزیشن کا جو پیپر ہے اس کے ہر پورشن کو اگر آپ نے امپورٹنس دی ہے اور انڈیویجولی پریپیئر کیا ہے تو آپ اس سبجیکٹ میں 70+ آسانی سے سکور کر سکتے ہیں۔ اس میں کچھ آبجیکٹیو ٹائپ پورشنز جو ہوتے ہیں ان میں آپ پورے نمبر لے سکتے ہیں۔ سو ایک انگلش پریسی کا پیپر ہو گیا۔ اس کے بعد یہ میری پریڈکشن ہے کہ اردو کا جو پیپر ہوگا اس دفعہ اس کی مارکنگ اتنی ٹف نہیں ہوگی، کیونکہ پچھلی دفعہ اردو کا پیپر جو ہے اس کی مارکنگ کافی ٹف ہوئی تھی۔ تو ہر سال یہ ایک ہی پیپر کو ہٹ نہیں کرتے۔ پچھلی دفعہ اس کی مارکنگ جو ہے وہ ٹف ہوئی تھی تو اس دفعہ اتنی ٹف نہیں ہوگی۔ اردو میں بس اسٹوڈنٹس کو یہی مشکل پیش آتی ہے کیونکہ باقی سارے سبجیکٹس ان کے انگلش میں ہوتے ہیں تو اردو لکھنے میں ان کو پرابلم ہوتی ہے۔ آپ نے اس پیپر میں اپنا 100% دینا ہے اور اردو کا جو ایسے ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ بالکل ویسے ہی اس میں ریفرنسز، ایگزامپلز وغیرہ آپ نے دینی ہیں جیسا آپ انگلش ایسے کے پیپر میں دیتے ہیں، اور ساتھ میں اس میں آپ اشعار لازمی لکھ کر آئیں۔ رائٹنگ کو آپ نے نیٹ رکھنا ہے اور رائٹنگ کلیئر ہونی چاہیے، آپ کے جو لفظ ہیں وہ ایزیلی ریڈیبل ہوں۔ اس کے بعد پاکستان اسٹڈیز کا پیپر ہے۔ اس میں جو آپ کے پاس آبجیکٹیو پورشن ہوتا ہے 20 مارکس کی، فل ان دی بلینکس، وہ پورشن بھی اگر آپ کا اچھا ہو گیا اور جو باقی کویشچنز ہوتے ہیں ڈیٹیلڈ ان میں آپ نے پراپر میپس، فلو چارٹس اور ہیڈنگز کے ساتھ کویشچن سے ریلیونٹ رہتے ہوئے آپ نے پیپر کو اٹیمپٹ کیا تو آپ اس پیپر میں 60+ سکور کر لیں گے۔ اب میپس اور فلو چارٹس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے پورے پیپر کو انہی چیزوں سے بھر دینا ہے۔ ایک کویشچن میں 2 سے 3 کافی ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے ایسے میں آپ نے کوئی رپورٹ نہیں بنانی ہوتی کہ اس میں صرف ریفرنسز، فیکٹس، فگرز وغیرہ ہی نظر آ رہے ہوں۔ نیکسٹ اسلامک اسٹڈیز کا پورشن ہے۔ اس پیپر میں بھی 20 مارکس کے ایم سی کیوز آتے ہیں، تو اسلامیات کے لیے لازمی طور پر آپ نے ایم سی کیوز پریپیئر کرنے ہیں، کیونکہ اسلامیات کا جو پیپر ہے وہ اب تھوڑا ٹرکی سا آتا ہے۔ وہی سلیبس ہوتا ہے جو آپ پریپیئر کرتے ہیں، لیکن کویشچنز کو گھما پھرا کر دیا جاتا ہے اور اسٹوڈنٹس کو لگتا ہے کہ یہ ہم نے پڑھا ہوا نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ لمیٹڈ ٹائم میں اس پیپر کو اچھے طریقے سے اٹیمپٹ نہیں کر پاتے۔ بیسٹ آپشن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ایم سی کیوز کا پورشن ہے وہ بھی اچھے سے پریپیئر کریں، تو پھر اس سبجیکٹ میں آپ ایزیلی پاس ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کے آپشنل پیپرز ہیں، تو آپشنل پیپرز میں آپ نے کمپلسری کی نسبت زیادہ لکھنا ہوتا ہے، کیونکہ ان میں کوئی بھی پیپر ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی آبجیکٹیو پورشن ہو۔ سارے پیپرز میں آپ نے 5 کویشچنز ہی اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں 20 مارکس کے۔ سو آپشنلز میں آپ نے فلو چارٹس، ایگزامپلز، ٹیبلز اور سیلف ایکسپلینیٹری جو ہیڈنگز ہوتی ہیں ان کا یوز کریں، بجائے اس کے کہ آپ 1 ورڈ 2 ورڈ ہیڈنگز لکھ رہے ہوں۔ اس کی نسبت جو سنٹینسز کی فارم میں ہیڈنگز ہوتی ہیں وہ آپ کو زیادہ مارکس دیں گی۔ اور ہر سبجیکٹ میں جو سبجیکٹ اسپیسیفک ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں ان کا آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے۔ ایگزامینر کو یہ لگنا چاہیے کہ آپ اسی سبجیکٹ کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں۔ پی ایم ایس کے بارے میں یہی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ پراپر فوکسڈ ہو کر اپنی تیاری کو کنٹینیو رکھیں اور جتنا ہو سکتا ہے رائٹنگ پریکٹس کریں۔ اس کے علاوہ ایس ٹی ای او پیرا کے بارے میں اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اس کے لیے تو جب ایک ڈیٹ گزر جاتی ہے تو ایک نئی ڈیٹ سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے کہ اب اس کو رزلٹ اناؤنس ہوگا۔
پہلے 27 اپریل جو ہے اس کو سرکولیٹ کیا، جو پتہ نہیں کہاں سے ان کو پتہ چلا۔ جب وہ گزر گئی تو پھر اپریل کے فرسٹ ویک پہ آنا تھا، لیکن فی الحال اس کا رزلٹ اناؤنس نہیں ہوا ہے اور کوئی کنفرم اپڈیٹ بھی نہیں ہے اس کے بارے میں۔ لیکن پی پی ایس سی نے جو ایگزامز کنڈکٹ کیے ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر کے رزلٹس جو ہے وہ اب اناؤنس کر دیے گئے ہیں۔ ایس ٹی ای او پیرا کا رزلٹ رہتا ہے، میونسپل آفیسر کا رزلٹ رہتا ہے، امید ہے یہ بھی جلد اناؤنس ہو جائیں گے، کیونکہ پیرا ڈپارٹمنٹ میں جو انفورسمنٹ آفیسر اور انویسٹیگیشن آفیسر کے ریسنٹلی پیپرز ہوئے تھے ان کے بھی رزلٹ اناؤنس کر دیے گئے ہیں، تو اب پیچھے ایس ٹی ای او پیرا کا رزلٹ ہی رہتا ہے، اور وہ کیونکہ ایس اے کا رزلٹ ہے تو یہی وجہ ہے اس کی مین ڈیلے ہونے کی۔ ایس ٹی ای او پیرا کے انٹرویو کے لیے اگر آپ چاہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ یہاں پر انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ انٹرویو کی پریپریشن کے لیے لیکچرز اپلوڈ کروں گی، جہاں سے آپ ایزیلی انٹرویو کی تیاری جو ہے وہ کر سکیں گے۔ دیٹس آل اباؤٹ ٹوڈیز ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے لیے یوزفل رہی ہو۔ اسی طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اگر آپ چاہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ جب نیو ویڈیوز اپلوڈ ہوں تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔